بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نصرت ملک۔ جرنلزم ADP پارٹ 2 کی ایک اور ویڈیو جو کہ ایڈیٹوریل رائٹنگ کے بارے میں ہے آپ کے سامنے پیش ہے۔ اداریہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی کوئی مخصوص حیت نہیں ہوتی، یہ ایک طرح کا مضمون یا مقالہ ہوتا ہے اور اس کا کوئی کلیہ نہیں ہوتا، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا ایک عنوان ہونا چاہیے، ٹائٹل ہونا چاہیے۔ جس طرح چہرہ جو ہے وہ انسان کی شخصیت، انسان کی پہچان ہوتا ہے، اسی طرح عنوان کے لیے بھی ضروری ہے کہ بہت خوبصورت سا عنوان ہو تاکہ لوگ آپ کا اداریہ پڑھ سکیں۔ دوسری چیز یہ ہم نے دیکھنی ہے کہ اس میں حقائق اور واقعات اختصار کے ساتھ بیان ہوں، کیونکہ ایک مخصوص جگہ پر اداریہ لکھا جاتا ہے، بہت زیادہ جگہ نہیں ہوتی، لہٰذا بڑی اہم الفاظ کا جو چناؤ ہوتا ہے اس کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ باربط ہوں اور پوری بات جو ہے حقائق اس طرح پیش کیے جائیں کہ قارئین کے ذہن میں واضح ہو جائے کہ اداریہ کس چیز کے بارے میں ہے۔ اداریہ میں گہری تحقیق اور وسیع مطالعہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو یہ حقائق جو ہیں قارئین کے لیے نہایت اہم ہوتے ہیں۔ اداریہ کا بنیادی مقصد رائے عامہ کی تشکیل ہے، لہٰذا اداریہ نویس بعض اوقات ایک وکیل کی طرح اپنے موقف کی حمایت میں دلائل پیش کرتا ہے اور عوامی رائے کسی خاص سمت میں ڈھالنے کے لیے تصویر کی دونوں رخ جو ہیں وہ دکھاتا ہے۔ جب حقائق کو اچھی طرح بیان کر لیتا ہے تو پھر وہ تجزیہ کرتا ہے اور آئندہ آنے والے وقت میں اس کے اثرات کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ اداریہ محدود وقت میں اور نہایت مخصوص اور محدود جگہ پر لکھا جاتا ہے، لہٰذا ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ جچے تلے لفظوں میں نہایت اختصار کے ساتھ منطقی اور استدلالی انداز میں صرف ٹھوس دلائل ہی پیش کیے جائیں۔ فضول قسم کی بحث، ناقابل قبول وضاحتیں اور غیر ضروری تجاویز جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اور جب بات آپ نے بیان کر دی ہو تو پھر آپ نتیجہ اور فیصلہ جو ہے اس کو بیان کر سکتے ہیں، اور اگر ایڈیٹوریل کے شروع میں ہی آپ نے کوئی نتیجہ یا فیصلہ عوام پر مسلط کر دیے ہیں تو لوگ اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ لہٰذا جب آپ مکمل بحث کر لیں، اپنا تجزیہ پیش کر لیں تو پھر فیصلے کے لیے فیصلے کا وقت آتا ہے، لوگوں کو رائے قائم کرنے میں مدد دی جاتی ہے۔ اداریے کی کیا اہمیت ہے، اس کے کیا مقاصد ہوتے ہیں، ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور وہ کون سے بنیادی عوامل ہیں جو کہ اداریہ لکھتے وقت ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ عوامی رہنمائی کے لیے لکھے جاتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی فرمایا کہ صحافت ایک عظیم طاقت ہے، یہ فائدہ بھی پہنچا سکتی ہے اور نقصان بھی۔ اگر یہ صحیح طرح سے چلائی جائے تو یہ رائے عامہ کی رہنمائی اور ہدایت کا فریضہ سر انجام دے سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اداریہ لکھنے والا شخص انتہائی تحقیقی ذہن رکھنے والا ہوتا ہے، وہ حالات و واقعات کا جائزہ لے کر نتائج اخذ کرتا ہے، جبکہ عام قاری جو ہوتا ہے ایسا نہیں کر سکتا، اس لیے وہ اداریے میں پیش کی گئی رائے کو ہی اپنی رائے سمجھتا ہے۔ ایک اور خوبی اس میں یہ ہونی چاہیے کہ اس میں ہٹ درمی نامی کوئی چیز نہیں ہوتی، بلکہ ہر مسئلے پر تصویر کے دونوں رخ کی جو ہے بتا دیا جاتا ہے کہ کیا اس میں خامیاں کیا ہیں، خوبیاں کیا ہیں، اور پھر لوگوں کو آسانی ہوتی ہے کہ وہ اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے پیش کریں۔ ایک اداریے کو کچھ اصول یہ بھی ہونے چاہیے کہ جو واقعہ ہے اس کی تشریح آپ کر دیں تاکہ لوگ اس کی تہ تک پہنچ سکیں اور کوئی بھی پہلو اس کا تشنہ نہ رہے۔ اس کے علاوہ اس میں سنجیدگی اور متانت جو ہے وہ بھی ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کی معلومات میں بھی اضافہ ہو اور لوگ اخبار پڑھنے پر مجبور ہوں۔ مخصوص پالیسی کی بھی علمبردار ہونا چاہیے اس کو،
دو اخباروں کو جو ایک چیز ایک دوسرے سے ممتاز کرتی ہے وہ اس کا ادارتی صفحہ ہوتا ہے، ایڈیٹوریل پیج ہوتا ہے، اور یہ کسی بھی مسئلے پر اخبار کا بیان ہوتا ہے۔ اداریہ کسی عام مسئلے پر بات نہیں کرتا، بلکہ انتہائی اہم کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، عدالتی، قومی، ملی، دفاعی، معاشی یا سماجی مسائل، اس پر یہ تبصرہ کرتا ہے، تجزیہ پیش کرتا ہے۔ لہٰذا اہم مسئلے کو ہی اداریے کے لیے سلیکٹ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو اداریہ ہوتا ہے اخبار کی روح ہوتا ہے، اور بڑی محنت کی جاتی ہے اس صفحے پر، اور بہت سینئر لوگوں کو ایڈیٹوریل پیج کی ڈیوٹی دی جاتی ہے، اور وہ اداریہ لکھتے ہیں۔ بعض اوقات تو ایک پوری ٹیم ہوتی ہے جو کہ یہ فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ عوام کی ترجمانی کرتا ہے اداریہ میں وہ موضوعات جس پر عوام چاہتے ہیں کہ رہنمائی ہو، اور ان پہ اظہار خیال کرنا چاہیے۔ اداریہ نویس کو ان باتوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایڈیٹوریل پیج میں حکمرانوں کا احتساب بھی کیا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ایڈیٹوریل کی کیا اقسام ہے۔ مختلف اخبارات جو ہیں اس میں مختلف ایڈیٹوریل آپ کو نظر آتے ہیں۔ کچھ سٹائل وائز اقسام ہوتی ہیں، اور کچھ جو ہوتی ہیں سبجیکٹ وائز اقسام ہوتی ہیں۔ اسلوبی اقسام میں اس میں دیکھا جاتا ہے کہ سنجیدہ اداریے بھی ہوتے ہیں، اور لاجیکل اداریے بھی ہوتے ہیں، معلوماتی بھی ہوتے ہیں، جذباتی بھی ہوتے ہیں، اور انٹرٹیننگ ایڈیٹوریلز بھی ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہیں اسلوبی اقسام اس کی بیان کی جاتی ہیں۔ سنجیدہ اداریے، اس میں تمام یعنی اس میں جذبات کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، اور سنجیدگی سے ایک ٹاپک لے لیا جاتا ہے اور اس کے اوپر اداریہ لکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مدلل اداریے بھی ہوتے ہیں، اور اس میں حق میں یا مخالفت میں دلائل دیے جاتے ہیں، اور کون سا نقطہ نظر درست ہے، کون سا غلط ہے، اور قارئین پہ فیصلہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ ان کو جو اچھا لگے وہ نقطہ نظر اپنا لیں۔ اس کے علاوہ معلوماتی اداریے بھی ہوتے ہیں، جس میں معلومات دی جاتی ہیں اور ہر پہلو سے متعلق آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ واقعہ کا پس منظر بھی پیش کیا جاتا ہے تاکہ قاری کسی قسم کی تشنگی محسوس نہ کرے۔ اس کے علاوہ جذباتی اداریے بھی ہوتے ہیں، جس میں جذباتیت کا رنگ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ اداریے کم لکھے جاتے ہیں، لیکن مولانا ظفر علی خان نے اور مولانا محمد علی جوہر نے اس قسم کے اداریے لکھے۔ اور جب مولانا ظفر علی خان اور مولانا محمد علی جوہر کی بات کریں تو وہ حالات ایسے تھے، انہوں نے ایک قوم کو آزادی کی طرف لے کر آنا تھا، اس میں شعور پیدا کرنا تھا، جذبات کا رنگ جو تھا ظاہر ہے وقت کا تقاضا تھا، لہٰذا بہت ہی اعلیٰ پائے کے اداریے لکھے ہیں دونوں نے، اور صحافت میں ان کی اعلیٰ خدمات ہیں۔ ایک اور بات جو اداریے کے اعتبار سے ہو سکتی ہے کہ تفریحی اداریے بھی ہوتے ہیں، اور ہلکے پھلکے انداز میں مضامین جو ہیں وہ شامل کیے جاتے ہیں۔ تفریحی اداریوں سے متعلق جو ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک سنجیدہ بات کو ہلکے انداز سے پیش کیا جائے، اور تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھیں۔ اس کے علاوہ موضوعات کے اعتبار سے بھی اداریے لکھے جاتے ہیں جو کہ بہت زیادہ مقبول ہے۔ اس میں سیاسی اداریے ہوتے ہیں، زیادہ تر اداریے تو سیاسی ہی ہوتے ہیں۔ سیاسی اداروں سے مراد ایسے ادارے جو سیاسی موضوعات کا احاطہ کرتے ہیں، ان میں ملکی اور عالمی سیاست دونوں کے بارے میں لکھا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ معاشی اداریے ہوتے ہیں جس میں معاشی پالیسیوں کے بارے میں لکھا جاتا ہے۔ کوئی چیز اگر آپ کو اچھی نہ لگے یا ایک دم سے معاشی، مثلاً کل پیٹرول کی قیمت جو ہے تقریباً 25 روپے فی لیٹر بڑھ گئی ہے، تو لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں وہ کیا عوامل تھے کہ حکومت نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے۔ تو اس قسم کے جو معاشی حالات ارد گرد پیش ہوں گے تو پھر معاشی اداریے بھی لکھے جائیں گے، اور لوگ بڑے شوق سے انہیں پڑھیں گے۔
پھر ایک دفعہ آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، جو حالات ہوتے ہیں، ایڈیٹوریل پیج لکھنے والے اور ہم بھی ان پر نظر رکھتے ہیں، تو اخبارات کی یہ فرض بن جاتا ہے کہ لوگوں کو حالات سے آگاہ رکھیں۔ اس کے علاوہ مختلف معاشرتی موضوعات پر بھی اداریے لکھے جاتے ہیں، تقاریب منعقد ہوتی ہیں، یا کوئی بہت بڑا منصوبہ شروع ہونے جا رہا ہے بجلی کا یا ڈیم کا، تو اس پہ بھی اداریے لکھ دیے جاتے ہیں۔ مذہبی مواقع پہ بھی اداریے لکھے جاتے ہیں جو کہ بہت اہم ہیں۔ اس کے علاوہ سائنسی اور معلوماتی اداریے بھی ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کو بہت اچھے لگتے ہیں اور وہ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ آج کی جو ویڈیو تھی یہ ایڈیٹوریل کے بارے میں تھی کہ اداریہ کیا ہوتا ہے، اس کے کیا لوازمات ہونے چاہیے، ایک اخبار میں اس کا مقام کیا ہوتا ہے۔ جو اداریہ ہوتا ہے وہ اخبار کی جان ہوتا ہے، اور مختلف اخبارات جو ہیں وہ اپنے ایڈیٹوریل پیج کی وجہ سے بہت مشہور ہوتے ہیں۔ یہ والا جو کویسچن ہے یہ پارٹ 1 اور پارٹ 2 دونوں کے لیے اہم ہے، دونوں میں شامل ہے، لہٰذا آپ نے جب بھی اس کے بارے میں نوٹس تیار کریں ایڈیٹوریل کے بارے میں، تو پارٹ 1 اور پارٹ 2 دونوں کی جو بکس ہیں ان کو ملا کر اکٹھا کر کے آپ باقاعدہ اس کے نوٹس بنا لیں، ہیڈنگز بنا لیں۔ پھر کہوں گی کہ 25 نمبر کا سوال ہوتا ہے، یہ بہت اہم ہے، اس پہ آپ نے ضرور نوٹس بنا لینے ہیں اور ہیڈنگز تیار کر لینی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گی اور آپ کو پسند آئے گی۔ اس امید کے ساتھ